رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية. صلوات. بارگاہ خداوند ذوالجلال میں التماس ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی اس مقام پہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنے لوگ بھی شریک فرش عزا ہیں، پروردگار عالم ہر ایک شریک فرش عزا کی دلی مرادوں کو پورا فرمائے. جو مشکلات میں ہیں اللہ ان کی آسان فرمائے. جو بھی دامے درہم سخن قدم اس مشن، اس مقصد اور اس سڈے میں شریکار ہیں، ان کی خدا توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ان کو خدا دن دگنی اور رات چوگنی ترقیوں سے سرفراز فرمائے. ان کے گھروں میں اپنی خصوصی اللہ رحمتوں کو نازل فرمائے. ان کے خدا مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کی اولادوں اور ان کی اولاد کی زندگیوں، ان کی صحتوں میں اپنی خصوصی برکتوں کو مالا مال فرمائے. پروردگار عالم ان ایام امام مظلوم کربلا میں ہم سب کو حسینیت سے آگاہی اور اس پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. یزیدیت سے آگاہی اور اس سے نفرت و اجتناب کی سعادت نصیب فرمائے. خداوند ذوالجلال ہمارے بار میں وارث کے ظہور میں تعدیل فرمائے. علماء اعلام، علماء بزرگان کو اللہ صحت و سلامتی عنایت فرمائے. ان کا سایہ دیر ہمارے سروں پہ قائم دائم فرمائے. اللہ ہم سب کو علماء بزرگان کا دست و بازو بن کے ملت تشیع کی خدمت کی سعادت نصیب فرمائے. پروردگار عالم ہم سب کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے. ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور موت سے پہلے ہم سب کو توبہ کی سعادت نصیب فرمائے. پروردگار عالم جتنے بھی مریض ہیں ان کو اللہ شفائے کلی عطا فرمائے. بلاخص سید عبدالحسین کو صحت اور سلامتی نصیب فرمائے. دیگر جتنے لوگوں نے بھی میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، مرید عباس صاحب یا دیگر جتنے بھی اس پروگرام میں شریک ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی دلی مرادوں اور تمناؤں کو پورا فرمائے. پروردگار عالم ہماری جو بھی دعائیں ہیں سب قبول فرمائے. اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے خلوص نیت کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ بآواز بلند صلوات. امام علیہ السلام کا ارشاد گرامی جو کہ میں نے آپ سب کی خدمت میں پہلی مجلس سے ہی تلاوت کیا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں، جن میں پہلی نماز ہے، دوسرا روزہ، تیسرا حج، چوتھا حج اور 5ویں ولایت اہل بیت. دیکھیں کہ امام نے جن چیزوں کو اسلام کی بنیاد اور اساس قرار دیا ہے، ان کی اہمیت اور ان کی عظمت ہی اتنی تھی کہ امام نے ان کو اسلام کی بنیاد قرار دیا کہ اگر یہ منفی ہو جائیں تو اصلاً بندے کے اندر اسلام ختم ہو جاتا ہے. جو اتنی اہمیت اور اتنی عظمت کی یہ چیزیں مالک ہیں، تو واضح ہے کہ ان کا درست طریقے سے انجام دینا بھی ہم پہ لازم ہے.
ان کو درست طریقے سے انجام دینا ہمارا فریضہ ہے۔ واضح ہے کہ ایسے مسائل اگر مجالس میں ڈسکس ہوں، ایسی گفتگو ہو تو سامعین اقتا جاتے ہیں کہ یہ باتیں مجالس کی نہیں، لیکن میں آپ کے حوصلے اور آپ کی ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یقین جانے کہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ لوگ آپ سب حضرات بڑی ہی تشویق کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سماعت کر رہے ہو۔ علوم کی بہت ساری اقسام ہیں، مثلا علم تفسیر ہے، علم کلام ہے، علم حدیث ہے، علم تاریخ ہے، بہت سارے علوم کی مختلف جو اقسام ہیں، ہر ایک علم کی اپنی عظمت اور اپنا اپنا مقام ہے۔ مثلا مفسر قرآن ہے تو وہ قرآن کی تفسیر لکھتا ہے یا قرآن پہ بحث کرتا ہے تو اس کو مفسر قرآن کہتے ہیں۔ کوئی حدیث پہ جستجو کر کے تحقیق کر کے ان کو مرتب کرتا ہے یا کسی کتاب کو تصنیف کرتا ہے تو اس کو محدث کہتے ہیں۔ کوئی تاریخ میں کام کرتا ہے تو اس کو مورخ کہتے ہیں۔ اسی طرح مختلف علوم کے ماہرین کو اسی علم کی نسبت سے موصوف کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ یعنی یہ فلاں، مثلا علم کلام کا جو ماہر ہے اسے متکلم کہتے ہیں۔ مثلا آپ نے ایک لقب سنا ہوا ہوگا سلطان المتکلم یا صدر المحققین، یعنی ہر علم کی نسبت سے اس صاحب علم کو موصوف کیا جاتا ہے اور اس سے اس علم کی عظمت اجاگر ہوتی ہے۔ تمام تر علوم میں سے مشکل ترین علم کلام ہے۔ علم کلام کس پہ بحث کرتا ہے؟ اصول دین پر، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت، ان پہ جس علم کی گفتگو ہوتی ہے اس کو علم کلام کہتے ہیں اور اس علم کے ماہر کو متکلم کہتے ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ جو مشکل علم ہے وہ علم کلام ہے۔ یعنی جو بندہ علم کلام کا ماہر ہے، علماء کی نگاہ میں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ اور علم کلام میں دسترس رکھنا ہر مائی کے لعل کا کام نہیں، بہت کم لوگ ہیں جو علم کلام میں مہارت رکھتے ہیں۔ لیکن دیکھا جائے روایات اور احادیث کی نگاہ میں علم کلام، علم تفسیر، علم حدیث، علم تاریخ، تمام تر علوم اپنے اپنے مقام پہ بڑی بڑی عظمت کے مالک ہیں، مگر علوم کی لسٹ میں جتنی علم فقہ کی اہمیت ہے اتنی کسی علم کی نہیں ہے۔ علم فقہ، توجہ فرمائیں گے، علم فقہ، اور علم فقہ کے ماہر کو فقیہ کہتے ہیں۔ علم فقہ کی بہت بڑی عظمت بیان ہوئی، بہت بڑی عظمت علم فقہ کی بیان۔ وجہ کیا ہے؟ تمام علوم بندے کی اصلاح کے لیے ہیں، تمام علوم بندے کی اصلاح کے لیے ہیں، مگر علم فقہ بندے کے عمل کی اصلاح کرتا ہے۔ توجہ فرمائی ہے، ہر علم بندے کی اصلاح کرتا ہے مگر علم فقہ بندے کے عمل کی اصلاح کرتا ہے۔
کہ یعنی جو تو اپنی زندگی میں عمل انجام دے رہا ہے اس کو تو نے کیسے انجام دینا ہے۔ اسی لیے تو معصوم نے فرمایا فضل الفقی علی العابد کفضل الشمس علی الکواکب۔ فقی علم فقہ کا جو ماہر ہے اس کی عابدوں پہ اس طرح فضیلت ہے جس طرح ستاروں پہ سورج کی فضیلت ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، بلندتر سلوات، فقیہ کی عابدوں پہ ایسے فضیلت ہے جس طرح سورج کو ستاروں پہ فضیلت ہے۔ اب مجھے سوچ کے بتاؤ جب سورج چڑھ آتا ہے تو ستارے کہاں چلے جاتے ہیں؟ جب سورج چڑھتا ہے تو ستارے بالکل نظر ہی نہیں آتے۔ ہزاروں عابدوں کا مجمع ہو، لاکھوں کا مجمع ہو، آج آئے سیستانی، توجہ فرمائی ہے، لوگوں کی نگاہیں کہاں پہ ہوں گی؟ کسی کی نگاہ میں کوئی مجمع، کوئی بندے، کوئی عابد، بڑے بڑے بے شک انہاں دے وچ بڑے بڑے مرشد دم کرن والے بھی کیوں نہ ہوں میں توجہ فرمائیے، بڑے بڑے دمنے کیوں نہ ہوں اپنے علاقے دیاں بڑیاں بڑیاں ہستیاں تے اپنے اپنے علاقے دے بڑے بڑے قلعاور تویز دینے والے اور بڑے بڑے سورج کو تروڑ مروڑ کے لوگوں کے نگاہوں میں زمین پہ پھینکنے والے، مگر جب سیستانی آئے گا تو لوگوں کی نگاہ میں اسی طرح غائب ہو جائیں گے جس طرح سورج کے چڑھنے سے ستارہ غائب ہو جاتا ہے۔ علم فقہ کی یہ اہمیت ہے، علم فقہ کی اہمیت ہے، اور جس میں ہماری دلچسپی نہیں ہے۔ مثلا ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے عشرے میں کوئی بھی اچھا مصائب خوان ہو، تقریر لچھے دار کرنے والا ہو، بڑا کوئی اچھا مقرر ہو، علاقے میں اس کی اچھی شہرت ہو، مارکیٹڈ آدمی ہو، مہنگے سے مہنگا آدمی لے آئیں تاکہ مجمع بڑھے۔ لیکن یاد رکھو مجمع مجلس کا معیار نہیں، مجلس کی قبولیت کا کبھی بھی مجمع معیار نہیں۔ ہمیشہ مجلس کی قبولیت کا معیار کہ کیا وہ مجلس مرضی حسین کے مطابق ہو رہی ہے، کیا اس ذکر فرزند رسول پہ مادر حسنین راضی ہے۔ اگر اس مجلس پہ راضی ہے تو میں نے رات کو بھی عرض کیا تھا کہ دسترخوان پہ بیٹھ کر بھی اگر تم مصیبت اہل بیت بیان کر کے اسی کھانے کو نیاز سمجھ کے کھا لے، وہ تیرے اس دنیا کے جو لوگوں کی نگاہ میں مجلس بنانے کے لیے لوگ پڑھتے بڑھاتے ہیں، ایسی ہزاروں مجلسوں سے افضل مجلس ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، میں تو عموماً کہتا ہوں کہ فقیہ صرف لوگوں سے افضل نہیں، فقیہ کی سوچ اور فکر تک بھی پہنچنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ واقعہ ملتا ہے ایک ہمارے مکتب کے عالم دین تھے مقدس اردبیلی، رات کو اٹھے نماز تہجد کے لیے، کنویں میں پانی، لوگ پہلا دور تھا کہ صبح اٹھتے کنویں ہوتے تھے، کوئی اور تو چیز نہیں ہوتی تھی، یعنی یہ پمپ شمپ ٹینکیاں وینکیاں یا مثلا ٹوٹیاں وغیرہ، ڈول ڈالا پانی نہیں نکلا،
جوان اس طرف خصوصی توجہ کریں گے۔ مقدس اردبیلی نے کنویں میں ڈول ڈالا، پانی نہیں نکلا، ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ڈول۔ نکلا، دیکھا، سبحان اللہ، ساڑھے جے کوئی ہویا وہ کیا یا اللہ دن دیا اجالیاں جن ویدھے تلاش کریں دیا سے او تو رات دیا سناٹیاں چتا کیتا ہے۔ نماز تہجد تیچ وقت ویکھی ویسی پڑھی جائے گی، پھر دیکھی اللہ اکبر۔ اس نو پہلے گھر پہنچائیے نہ سامیے بعد نماز تہجد قضا بھی پڑھ لیں۔ فقیہ اہل بیت تھا، واپس پلٹا ڈول ہیرے جواہرات کا بھرا ہوا کنویں میں، دوسری مرتبہ پھر ڈالا، پھر ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا نکلا، دوسری مرتبہ پھر ڈیل دیا، تیسری مرتبہ ڈالا، پھر بھرا ہوا نکلا۔ اب مقدس اردبیلی نے وہ ہیرے جواہرات کا بھرا ہوا ڈول کنویں کے کنارے پہ رکھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ میرے مالک یہ ہیرے جواہرات تو دن کے اجالوں میں بھی دے سکتا ہے، لیکن آج مقدس کی نماز تہجد رہ گئی، قیامت تک یہ وقت واپس نہیں آئے گا۔ ہم فقیر کی سوچ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ آپ حیران ہوں گے تاریخ تشیع کے فقہا، بدقسمت ترین ہے ہم قوم کے جنہیں اپنے فقہا کی قدر کی توفیق نہیں ہے، ورنہ پوری دنیا میں تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے قد آور علماء کو لے آؤ، شیعہ فقہا کے مقابلے میں ان کے بڑے بڑے دنیا کے قد آور ملا تیرے اور میرے فقیہ کی سوچ تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہی ان کو عالم خواب میں ملے حضرت موسیٰ۔ مقدس اردبیلی کو قاری صاحب عالم خواب میں ملے حضرت موسیٰ۔ میدان معاشر لگا ہوا ہے، پیغمبر اکرم ہیں، ساتھ حضرت موسیٰ بیٹھے ہیں، ساتھ کرسی جناب مقدس کی ہے۔ جناب موسیٰ جانتے تھے کہ یہ تو اللہ کا رسول ہے، محمد عربی۔ ادھر دیکھا نا مقدس بیٹھا ہوا ہے، پوچھا تم کون ہو گئی؟ کہنے لگے میرا نام احمد ہے، لوگ حوض مقدس کہتے ہیں، اردبیل کا رہنے والا ہوں، میں نے فلاں حوضے میں پڑھا، یہ کیا وہ کیا۔ جناب موسیٰ نے پوچھا میں نے تو اسے پوچھا تھا تیرا نام کیا ہے؟ تو اتنی لمحے جب ایسی آدھیں پیڑیاں پڑھن لگ گئے، میرا نام یہ، میری کنیت یہ، میں فلاں شہر کے رہنے والا۔ حضرت مقدس اردبیلی جناب موسیٰ سے کہا تجھ سے بھی تو اللہ نے پوچھا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، کہہ دیتا کہ یہ میرا عصا ہے، تو نے یہ آگے کیا کہا تھا؟ بے میرا عصا ہے، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، دشمن کے شر سے اس سے محفوظ رہتا ہوں، تھک جاؤں تو سرحانہ بناتا ہوں۔ جب تو اسے اللہ نے یہ پوچھا تھا کہ موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، قرآن کا واقعہ ہے، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن سے مانوس ہیں، جو قرآن سے وابستہ لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جناب موسیٰ سے اللہ نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا میرے ہاتھ میں یہ عصا ہے، اس سے بھیڑ بکریاں چراتا ہوں، ان کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس کے ذریعے اپنی بھیڑ بکریوں کو شر درندوں سے بچاتا ہوں، تھک جاؤں تو اس کا سرحانہ بناتا ہوں۔ جناب مقدس اردبیلی نے کہا تم نے پھر اتنی لمبی چوڑی باتیں کیوں تھی اللہ کے ساتھ؟
یہ ہے شیعہ فقی کا مقام، عظمت۔ پوری دنیا میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کسی بھی مکتب فکر میں اتنے محتاط، مقدس اور بڑے بڑے علوم کے ماہرین تجھے علماء نہیں ملیں گے جتنا کہ الحمدللہ اہل بیت کے توسل و وسیلے سے اللہ نے ہمیں یہ نصیب فرمایا۔ خدا کے لیے خصوصاً جوان حضرات جو طبقے سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں، وہ ان چیزوں کو بالکل واضح لوگوں پہ کریں کہ فقیہ، عالم، مجتہد، مرجع کا احادیث، قرآن یا دیگر مقامات پہ کیا عظمت اور کیا مقام ہے، تاکہ وہ لوگ کہ جو علم اور علماء اور اہل علم سے دور ہو رہے ہیں ان تک ایک بات حق کی پہنچ جائے۔ ہو سکتا ہے تیرے ایک شعر اور میسج سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ہدایت ہو جائے۔ لہذا علم فقہ کی بہت بڑی عظمت، بہت بڑی فقہ کی عظمت ہے، علم فقہ کی۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ ہم آئیں گے اپنے واپس مقام پہ۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کیا ہے کہ یعنی انسان کو پستیوں سے انسان کو نکالتی ہے نماز۔ لیکن معراج بنانے کے لیے مقدمات نماز، شرائط نماز، آداب نماز، واجبات نماز ہمیں سیکھنا پڑیں گے۔ شرائط نماز میں سے ایک شرط ہے کہ انسان کا وضو ٹھیک ہو، غسل ٹھیک ہو، لباس ٹھیک ہو، یعنی چاہے وہ حلت کے اعتبار سے ہو یا طہارت کے اعتبار سے ہو۔ اسی طرح مقام نمازی، اس کی شرائط اپنے مقام پہ ہے۔ رات ایک شرط میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جس پانی سے آپ نے وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے، جس لباس میں نماز پڑھنا ہے، جس مقام پہ نماز پڑھنا ہے، وہ کیا ہو؟ مباح ہو۔ مباح ہو کا معنی صرف ایک مباح ہو کہنا اس سے حل نہیں ہوتا، اس سارے مال کو انسان کو مباح کرنا پڑتا ہے۔ مباح یعنی اس میں کسی کا کوئی حق نہ ہو۔ بہت سارے لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ مثلاً میں حلال کماتا ہوں، سچ بول کر کماتا ہوں، کسی کے ساتھ دھوکہ فریب نہیں کرتا، لینا دینا بالکل میرا جو ہے وہ سب کے ساتھ ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ میں نے کبھی کوئی کمی بیشی نہ تول میں کبھی کی ہے، نہ بول میں کبھی کی ہے، کسی مقام پہ کسی کے ساتھ کوئی کمی بیشی نہیں کرتا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اس طرح حلال کمائے۔ ایک ہے حلال مال کمانا، ایک ہے حلال کمائے ہوئے مال کو حلال رکھنا، وہ تھوڑا سا اگلا سٹیپ ہے۔ یعنی مثلاً میں ماہانہ اپنا 1 لاکھ کماتا ہوں، بالفرض میرے سال کے کتنے لاکھ ہو گئے؟ 12 لاکھ۔ اب میں نے سال کے پورے دورانیے کے اخراجات اس پوری سال کی آمدن سے نکالنے ہیں۔ اب نکل گئے، اب میں نے سال کی آخری تاریخ کو دیکھنا ہے کہ اس میری آمدن میں سے کتنا مال بچ گیا ہے، کتنا مال بچ گیا ہے۔ مثلاً کسی بندے کے ہاں 5000 بچ گئے، اس پہ خمس دینا واجب ہے، اس پہ خمس دینا واجب ہے۔ خمس سیدن صرف دینا واجب نہیں بلکہ خود سیدوں پہ بھی واجب ہوتا ہے۔ شاید کہ سید یہ سمجھتے ہوں کہ ہمیں صرف کھانے کا حکم ہے، دینے کا ہمارے لیے کوئی حکم شکم بھائی نہیں۔ جتنے بھی فرائض ہیں، جتنے بھی واجبات ہیں، جس طرح غیر سید کے لیے ہیں، اسی طرح سید پہ بھی وہ واجبات لاگو ہیں اور ان پہ بھی یہ فرائض اور واجبات ضروری ہیں۔ خمس صرف ہم پہ واجب نہیں، سادات پہ بھی واجب ہے دینا۔ خمس کے دینے کا آسان طریقہ، سال کی 1 تاریخ آخری معین کرو اور جو بچ جائے اس کو کتنا حصہ دینا ہے؟
یعنی 20% اس کو کہتے ہیں کتنا 20% بنتا ہے جی 20%، 20واں حصہ یعنی 5واں حصہ، اس کا 5واں حصہ خمس۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ مثلا ایک بندہ بہت بڑا کاروباری ہے، بہت بڑا مالدار انسان ہے تو اس پہ خمس واجب ہے، اور کوئی غریب آدمی ہے یا مزدور آدمی ہے تو اس پہ خمس واجب ہے، نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک مزدور پہ بھی خمس واجب ہو جاتا ہے، لیکن اس کو حساب کرنا پڑتا ہے، اس کو اس کا حساب کرنا پڑتا ہے۔ حساب کرے گا 5 روپے ہی کیوں نہ بچے، کو 500، 5000، 5 لاکھ، 5 کروڑ ضروری نہیں ہے، صرف 5 روپے ہی بچ جائیں، 1 روپیہ ان پہ خمس واجب ہے۔ آدھا روپیہ سید کو دو، آدھا روپیہ امام کا مال مدرسے میں پہنچاؤ، تاکہ پچھلے 4 روپے تمہارے لیے کھانا حلال رہیں۔ پچھلے 4 روپے حلال رہیں۔ اب خمس کا پابند ہے، مخمس مال سے موٹر پمپ لگوائے، وضو بھی ٹھیک ہے اور بندے کا غسل بھی، نماز کو معراج بنانے کے لیے یعنی کتوں لگنا پڑتا ہے، پہلی سیڑھی پہ چڑھنا پڑتا ہے، ایسے معراج نہیں بنتی۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اپنے مال کو حلال کرو، خدا را مال کو حلال کماؤ، حلال خود بھی کھاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ۔ اپنے گھر کا ایسا ماحول بناؤ کہ امام آئیں تو تمہارے گھر بیٹھ سکیں۔ نیشا پور کے علاقے کا ایک پیش نماز تھا، قاری صاحب، یہ آپ پیش نمازوں کے لیے بات ہے۔ وہ بیچارہ بڑا 20-30 سال تبلیغ کرتے کرتے تھک گیا۔ ایک نماز مغرب پہ دعا مانگ رہے تھے نا، مثلا کہ یا اللہ مومنین کو اولاد دے، یہ کر، وہ کر، فلاں کر، ڈھماک کر۔ پیچھے سے جو متولی مسجد امام بارگاہ تھا نا، اس نے کہا بھائی مولانا صاحب آج ذرا مہربانی کرے تو خصوصی طور پر امام دے ظہور دی تعجیل واسطہ بھی دعا کرے آئے۔ مولوی بیچارہ کہ نہیں اس طرح بھریا پیتا بدا، اس نے عادت دی وجہ تو مولوی ہے کہ ہاں کر لی سائیں دعا، اس سمجھے کہ نہیں مولوی جیڑا ہے نا او ظہور دی تعجیل دا منکر ہے۔ جس طرح مثلا ہم بغیر سوچے سمجھے بیچارے کسی مولوی یا پیش نماز کے منہ سے کوئی بات نکل جائے، فوراً سوشل میڈیا ایکٹیو ہو جاتا ہے، معاشرہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، فطور پسند لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، فوراً تمام توپوں کا رخ مولوی کے پیچھے، او فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، وہ دیکھا وہ وہابی ہے، ہم کہتے تھے کہ وہ وہابی ہے لیکن پھر دیکھی بغیر سوچے سمجھے عوام نے بھی پھر اس کو آ اٹھایا، کسی نے نہ یہ پوچھا تم یہ جو بات کر رہے ہو تمہیں یقین ہے کہ یہ بات اسی طرح ہے جس طرح تم کر رہے ہو؟ اور بغیر سوچے کسی بہتان کی تائید کرنا، اس کے برابر جرم میں انسان شریک ہوتا ہے۔ بہتان اندازی گناہ کبیرہ ہے، اور اگر اس کی تائید کی وجہ سے آگے یہ مسئلہ جہاں تک پھیلتا جائے گا، کسی بندے کے متعلق لوگ متنفر ہوتے جائیں گے تو برابر کا اس میں شریک ہوتا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کے پھیلانے میں قیامت تک کے لوگوں کے گناہوں میں تو شریک ہو جائے۔ اس آکے ساری کمیٹی اکٹھیں کی تھا، اس آکے مولوی ظہور دے منکر، تو لہذا اس نو آکھو اتو بسترہ، اے مولوی بیچارہ کیا کر سکتا ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں مجبور رہتا ہے۔ جو گھر بھی اپنی اونچی بات نہیں کر سکتا،
وہ بھی مسجد میں مولوی پہ چڑھائی کرتا ہے. غور کر، سوچ کر، جس شریعت نے تجھے 5 مرتبہ دن میں مولوی کے قدموں میں پیشانی رکھنے کا حکم دے کر تجھے سکھایا ہے کہ مولوی کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. 5 دفعہ مولوی کے قدموں میں سر رکھنے کا، پیچھے پیچھے چلنے کا، یہ 5 دفعہ ریہرسل کروائی جاتی ہے کہ کہیں زندگی کے کسی موڑ پہ اس کی مخالفت نہیں کرنی. لیکن ہمارا معاشرہ ہے کہ مسجد میں ہم مولوی کے پیچھے ہوتے ہیں، مسجد میں نکلنے کے بعد مولوی کے وہاں الٹا کام شروع کیا. اس نے اپنی کمیٹی بلائی، بھائی مولوی کو نکالو یہاں سے، یہ تو ظہور کے منکر ہے. اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں. مولانا نے اگلی رات اپنا بستر گول کرنا شروع کیا، سامان اپنا باندھنا شروع کیا. متولی صاحب کو رات عالم خواب میں امام زمانہ ملے، دروازے پہ کھڑے ہیں. حضور حضور مولا اندر تشریف لے آئیے. امام نے فرمایا وہ جگہ تو بتا جہاں میں بیٹھ سکوں. تیرے گھر میں حلال مال کا یہ حرام مال کا تو نے پلاٹ لیا، حرام مال سے تو نے گھر بنایا، حرام مال سے تو نے اپنا گھر سجایا. جہاں حرام ہی حرام ہے وہاں پہ یوسف زہرا کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ مولا مولا مہربانی کریے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے. امام نے فرمایا یہ تلوار ہے میری. امام نے جلدی وہ چمکتی تلوار نیام سے نکالی. امام نے فرمایا جلدی کر، اگر چاہتا ہے ان ساری تیری چیزوں کا کفارہ ادا ہو جائے. یہ تلوار ہے، اپنے دونوں بچوں کو ذبح کر. یک نشد دو شد. اگر امام نے اندر اندر سن اور اس تو بڑی مصیبت کے امام فرما رہے ہیں بیٹوں کو ذبح کر. مولا وجہ بتائیے. امام نے فرمایا جو تیری بیوی ہے وہ تو کسی کی بیوی ہے. وہ تو تیرا نکاح ہی اس کے ساتھ نہیں تھا، تو نے اس کے ساتھ گوٹیاں رلائیں اور وہ کسی کے نکاح تھی، جا کر عدالت سے طلاق لے لی اور پھر اس کے ساتھ نکاح رچا بیٹھا. تجھے پتہ نہیں ہے کہ عدالت کا نکاح درست نہیں ہوتا جب تک کہ شیعہ فقہ کے مطابق صیغہ طلاق جاری نہ ہو، ہوش حواس میں 2 عادل گواہوں کی موجودگی میں اس وقت تک کسی عورت کو طلاق نہیں ہوتی. وہ تیری بیوی نہیں ہے جس سے یہ تیرے دونوں بیٹے ہیں، یہ تو حلال زادے ہی نہیں ہیں. ان کا کفارہ یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے ان کو اللہ اکبر. وہ چمکی تلوار امام کا حکم اور پھر بیٹوں کو ذبح کرنے کا حکم. یہی عالم تھا کہ او ادھر سے جاگ ہو گئی. جاگیا تو ہوش ٹکانے آیا ہے جی. اے تا ساری اس گل دا سٹینڈ اس مولانا کے لیے امام لے رہے ہیں. آج رات کو اپنی کمیٹی کو بلایا، کہا چلو مولانا صاحب سے جا کر معذرت کریں. گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. مولانا بیچارہ اپنا بستر گول کر رہا تھا، سامان پیک کر رہا تھا. دستک دی، پوچھا کون؟ متولی صاحب نے کہا بھئی میں آیا ہوں. مولوی صاحب نے اور خطرہ پہ گیا کہ اگاں دہان عزت دے نال نکلن دیو. میرا خیال ہے کوٹ کے کڑے سے. مولوی دروازہ کھولے نہیں، یہ مولانا سے دروازہ کھولنے کا اصرار کریں. بالآخر تسلی دی، مولانا ہم تجھ سے معذرت کے لیے آئے ہیں، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ظہور امام کے تقاضے کیا ہیں. نعرہ حیدری.
اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کوشش کریں ایسا مال کمائیں جس مال سے مکان بنائیں، گھر سجائیں، امام کا ظہور ہو، تجھے امام تک نہ جانا پڑے، امام تیرے گھر تشریف لے آئے۔ ایت اللہ باقر سیستانی صاحب کے والد تھے، ایت اللہ سیستانی کے شاید والد ہیں، یہ چچا لکھا ہوا ہے، ان کا نام ہے سید محمد باقر سیستانی۔ انہوں نے 40 شب عمل کیا کہ مجھے امام مل جائیں۔ یعنی ہمارے بھی معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں، بلکہ ہم سب خواہشمند ہیں کہ امام کی کھائیں نا خواہشمند۔ اللہ کرے ہم سب کو امام کی زیارت نصیب ہو، اور پھر زیارت کے ساتھ ساتھ امام کے قدموں میں جان قربانے کی سعادت بھی نصیب ہو۔ 40 شب انہوں نے عمل کیا کہ تاکہ امام کی زیارت ہو۔ اب 40ویں شب ختم ہو گئی مگر امام کی زیارت نہ ہوئی۔ اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھے ہیں کہ نماز شب سے 1-2 گھنٹے پہلے کی بات ہے، دیکھا کہ ہمسائے کے گھر ایک بہت بڑا نور نظر آ رہا۔ جستجو میں نکلے، اترے گھر سے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر گئے، دیکھا کہ ایک خاتون سید زادی ہے، اس کی وفات ہو چکی ہے، اور اس کے سرہانے ایک بہت بڑی نورانی ہستی بیٹھی ہے۔ فوراً سمجھ گئے کہ شاید میرا امام نہ ہو، ابھی کو بات کرنا چاہتے تھے، سلام کرنا چاہتے تھے کہ ادھر سے جواب آیا، سید باقر سیستانی ہم وظیفوں سے نہیں ملتے، کہ کوئی وظیفہ کریں تو امام ملیں گے کہ شب جمعہ یہ کریں، وہ کریں، فلاں کریں، امام کریں، ہم وظیفوں سے نہیں ملتے، جو ہمارا حکم مانتا ہے ہم موت کے وقت اس کے سرانے آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ہم ورد وظیفے سے نہیں ملتے ہیں، جو ہمارا حکم مانتا ہے وہ وظیفے کرے نہ کرے، موت کے وقت اس کے سرانے آ جائے۔ سید باقر سیستانی نے جستجو کی کہ آخر اس خاتون کا عمل کیا تھا جس وجہ سے امام اس کی وفات کے وقت سرہانے تشریف لائے۔ بالآخر اس نتیجے پہ پہنچے، شاہ ایران نے پابندی لگائی تھی کہ کوئی خاتون پردے کے ساتھ گھر سے نہ نکلے، کوئی عورت پردے سے باہر نہ نکلے، لیکن اس خاتون نے 40 سال گھر رہنا پسند کیا، مگر حکم مہدی کی مخالفت نہ کی کہ گھر سے باہر نکلے۔ 40 سال اپنے گھر کی حویلی میں بند رہ کر مر گئی، مگر سر سے چادر نہیں اتاری۔ خدا را تجھے امام مظلوم کربلا کے ناحق خون کا واسطہ، سمجھو کہ امام تم سے اور ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ ہم بہت زیادہ امام سے دور ہو چکے ہیں، اور روٹ ہی ہمارے امام سے جدا ہو چکے ہیں، روٹ ہی الگ ہو چکے ہیں، ہمارے روٹ ہی الگ ہو چکے ہیں، ہمارے روٹ ہی امام سے الگ ہو چکے ہیں۔ مال حلال کرو، مال حلال کرو، مال حرام ہو سکتا ہے امام سامنے کھڑا ہو، ہم امام کو پہچان نہ سکتے۔ سب سے پہلا عمل انسان کی تمام تر زندگی اور اعمال کی قبولیت کا سب سے بنیادی عمل حلال مال ہے۔ ایران کے بہت بڑے عارف عالم، یہ 4-5 سال پہلے وفات پا گئے، ایت اللہ الشیخ محمد تقی بہجت، ان سے کسی
بندے نے پوچھا کہ مولا کی زیارت نہیں ہوتی؟ امام نے فرمایا، آقا نے فرمایا زیارت ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امام تیرے سامنے کھڑا ہو مگر تو امام کو پہچان نہ سکے۔ آقا نے فرمایا ہو سکتا ہے امام تیرے سامنے کھڑا ہو مگر تو امام کو پہچان ہی نہ سکے۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو امام میرا، میں اس کو مانتا ہوں، برحق مانتا ہوں، اور میں اس کو پہچان نہ سکوں۔ آقا نے فرمایا تاریخی حقائق ہیں، تاریخی حقائق ہیں۔ کربلا میں حسین سامنے کھڑا تھا، شمر پہچان نہ سکا۔ امام سامنے کھڑے تھے مگر شمر نہیں پہچان سکا، اور امام نے فرمایا وجہ بتائی کہ تم کیوں نہیں مجھے پہچان رہے؟ امام نے فرمایا کیا میں فرزند زہرا نہیں ہوں؟ کیا میں اس پورے جہان میں اس وقت رسول اللہ کا نواسہ حسین میرے علاوہ کوئی اور ہے؟ نہیں ہے، کوئی نہیں، تو ہی فرزند زہرا ہے۔ ساری چیزیں پوچھنے کے باوجود امام نے فرمایا اصل وجہ یہ ہے تم لوگوں پر میں فرزند رسول کی بات بھی اثر نہیں کر رہی۔ مولئت بطونکم بالحرام، تمہارے پیٹ حرام سے کھچا کھچ بھرے ہوئے، تمہارے شکموں میں مال حرام ہے جو میں حسین کی بات بھی نہیں سن اثر نہیں ہو رہی۔ اس لیے اس عشرے کا والا تھوڑا سا جی اثر تو لو کم کہ ہم کوشش کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ حرام کماتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ پھر بھی انسان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ جس مال کی وجہ سے انسان امام کی زیارت سے محروم ہو جائے۔ رات کو پیر صاحب قبلہ کی بہت ساری چیزیں میں نے آپ سب کی خدمت میں عرض کی۔ یقین جانے کہ اس دور میں بھی پیر صاحب نے یہ سنت اور یہ طریقہ کر کے لوگوں کو دکھایا ہے کہ یہ مشکل بات نہیں ہے۔ اور پیر صاحب قبلہ اس حلال رزق کا نتیجہ تھا کہ بہت ساری چیزوں کو جو ہونے والی ہوتی تھی بتا دیتے تھے۔ ہمارے والد بزرگوار، میں نے رات کو بھی عرض کیا تھا، ان کے ساتھ رہے اور بہت ساری پیر صاحب قبلہ کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ ہمارے والد صاحب کے ہماری والدہ سے پہلے سسرال اہل سنت تھے۔ وہ ہمارے والد کی عموماً یہ عادت ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ پیر صاحب یہ فرما رہے ہیں، پیر صاحب یہ فرما رہے ہیں، پیر صاحب یہ فرما رہے ہیں۔ تو وہ چونکہ اہل سنت تھے، وہ تھوڑا سا تعصب کی نگاہ سے ایک دن کہنے لگے کہ چلو بھائی دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کا پیر کیسا ہے، وہ آپ کا پیر کیسا ہے۔ ہمارے والد بزرگوار کہہ رہے تھے کہ ہم گئے بیٹھے، میرے ساتھ چند وہ آدمی ہمارے سسرال میں سے تھے، بیٹھے تھے، ہم نے سلام کیا، پیر صاحب نے جواب دیا، کوئی لمبی بات نہیں کی، فرمایا فضل الہی کچھ بندے ٹر پوندن گھرو جے پیر فضل شاہ دی بوتھی بیکھیا بھی ہے۔ ابھی تک کوئی قاری صاحب بات نہیں کی، کوئی کسی ابھی بیٹھے ہیں۔ ہمارے والد صاحب نے کہا یہ میرے سامنے کا چشمدید واقعہ ہے کہ بیٹھے ہی تھے کہ پیر صاحب نے کہا فضل اللہ کچھ لوگ گھروں ٹور پاؤندے جے مان کے تے پیر صاحب فضل شاہ دی بوتھی ویکھیا۔ یہ حلال رزق اور حلال مال کے اثرات ہیں انسان کی زندگی پر۔ اگر چاہتے ہو تمہاری اولاد بھی حسینی بنے، خدا را کوشش کرو حلال مال کمانے کی، حلال کھانے کی، اور حلال کام بھی ہونا تو اس میں جو اثر ہے نا وہ حرام میں نہیں ہے۔ اور یقین جانے کربلا کی جنگ، اس سارے قیام امام کے کا مقصد جو تھا وہ حلال الہی پہ عمل
اور حرام سے اجتناب کے لیے تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو نکلا ہی اسی لیے ہوں تاکہ میں میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے۔ میں نے رات کو بھی عرض کیا تھا، اصلاح امت پیغمبر کے لیے دختر رسول زہرا کی پسلیاں لگی ہیں۔ روایات میں ملتا ہے کہ ظالم نے بیوی کے ہاتھوں پہ جو ظلم کیا تھا، زہرا اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اور بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ بیوی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی، بیوی کا سینہ زخمی، بیوی کا ہاتھ زخمی، بیوی کا پہلو زخمی، حتیٰ بیوی کا چہرہ زخمی۔ روایت میں ہے کہ امیر المومنین جب غسل دینے لگے نا، جو زہرا ہر وقت چہرے پہ نا ایک پٹی ایسے رکھتی تھی، علی نے وہ پٹی ہٹائی، چیختے چیختے علی، جتنا تھا شجاع علی، اتنا بلند روئے۔ اسما نے پوچھا، یا علی تو بڑا بہادر تھا، کیوں روتا ہے؟ فرماتے اسما، نہ مجھے رولا نہ خود رو، میں نے زہرا کے چہرے پہ تماچوں کے نشان آج دیکھے کہ ظالم نے رسول زادے کے چہرے پہ کتنا ظلم کیا۔ علی کو بھی نہیں بتایا، علی کو بھی نہیں بتایا، کیوں؟ جانتی تھی زہرا علی تو پہلے ہی بڑا دکھی ہے، میرے دکھوں کی وجہ سے علی اور دکھی نہ ہو۔ ایک محفل میں بیٹھے تھے نا امام حسن مجتبی، ایک شخص آیا، امام کی چیخ نکل گئی، ساتھی نے پوچھا مولا کیوں روتے ہو؟ امام نے فرمایا یہ وہی ظالم ہے جس نے میرے سامنے میری اماں کے چہرے پہ تماچے ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و